آج کی ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا اور کس طرح سے وہ پی ٹی آئی کی ٹرولنگ پہ اتر آیا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جو کہ دونوں جسٹس صاحبان پچھلے ہفتے ریٹائر ہو چکے ہیں، استعفے دے چکے ہیں دونوں حضرات، انہوں نے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کی اور اس کا ملاقات کا تمام احوال آپ کے سامنے تمام کہانی رکھیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویسے تو پی ٹی آئی کا یہ شیوا ہی رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جناب کوئی جج صاحب ہوں، کوئی آرمی آفیسر ہو، کوئی بھی آدمی ہو دنیا کا، جس کسی نے بھی ان کے خلاف بات کرنی ہے، انہوں نے اس کی ٹرولنگ کرنی ہے، سوشل میڈیا پر جناب اس کی کٹ لگانی ہے اور بڑی ہی گج وج کے لگانی ہے اور ٹرینڈز بنا دینے ہیں اس کے اوپر، انہوں نے اس کی ٹرولنگ کر کے تو وہی حرکت انہوں نے آزمائی جناب الیکشن کمیشن پر بھی۔ پچھلے قریباً 1.5-2 سالوں سے یہ آزمائی جا رہے ہیں الیکشن کمیشن اسکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر، وہی ٹیکٹکس، وہی پرانی اپنی حرکتیں جو ہیں وہ انہوں نے جاری و ساری رکھی ہوئی تھی۔ لیکن اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی جناب ان کو باقاعدہ جواب دینے شروع کر دیے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے۔ یوں تو کوئی معظم ملک ہو تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اداروں کا ایسا کام بنتا نہیں ہے، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں بھی جو سب کرتی ہیں اس کے بعد پھر کوئی بھی کسی بھی عہدے پر وہ آخر وہ انسان ہے اور اس کو برا بھی لگتا ہے، اور وہ جناب ہو سکتا ہے کہ پھر جہاں پر آپ اس کے آگے کہیں سے چڑھ جائیں تو وہ پھر آپ سے بدلہ بھی پورا لے لے گا۔ اور ویسے بھی پچھلے الیکشنز میں بھی جب نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں بنتی نہیں تھی تو تب بھی ہم سنتے تھے جی کہ محکمہ زراعت کا بڑا استعمال کیا گیا تھا اور ان کے تھرو بہت سارے کام نکلوائے گئے تھے، تو وہی کردار اس مرتبہ لگنا ایسا ہی رہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن بھی نہیں باہر ہے، تو اس طرف سے بھی الیکشن کمیشن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں تھا الیکشن کمیشن کے اوپر، تو انہیں کو جو اپنی بھی جو غصہ تھا پی ٹی آئی کے اوپر وہ انہوں نے بڑی بہترین طریقے سے نکال دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ شاید پس پردہ کوئی اور ہی یہ تمام کام کر رہا ہے اور نام جناب الیکشن کمیشن کا دیا جا رہا ہے اس پر۔ لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو انتخابی نشان الاٹ ہوئے وہ جناب ان کی ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں، ان کو الاٹ۔ تو کول ان کے جو چیئرمین ہے جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، ان کو چینک ملی ہے جی انتخابی نشان۔ شوکت یوسف زئی صاحب کو جناب راکٹ دیا گیا ہے، شہریار افریدی صاحب کو بوتل دی گئی ہے، اور شہریار افریدی صاحب بوتل کا اور شہریار صاحب کا آپس میں کوئی تعلق بھی ہے، وہ مشہور بھی رہتے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ شاندانہ گلزار اور وکیل نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کو جناب پیالے کے نشانات دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کردہ فہرست کے مطابق باقی امیدواروں کو 173 مختلف انتخابی نشان جاری کر دیے ہیں۔ ان نشانات میں جناب ایئر کنڈیشنر، بیٹری، بیڈ، بینچ، بوتل، پیالہ، فریج، ڈھول، بطخ، گدھا، گاڑی، فرائنگ پین، گیزر، سبز مرچ، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن سمیت درجنوں نشان شامل ہیں۔ تو یہ کوئی جناب انہوں نے لالٹین بھی دی ہے جی کسی کو۔ یہ جو کراچی سے خرم شیرزمان صاحب ہیں وہ جناب، کیونکہ ان کے نام سے یہ ایک جو بندہ زیادہ بولتا ہے یا جو انسان کوئی آپ کے راز کیری نہیں کر سکتا تو اس کو جناب یہ ایسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو پھٹا ہوا ڈول ہے، تو ان کو جناب ڈول کا انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جناب ہمارے محترم علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے، وہ شراب کی بوتلیں ان سے برآمد ہوئی تھی 2014 کے دھرنوں کے دوران، تو ان کو جناب بوتل کی انتخابی نشان ان کو بھی دیا گیا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے نا، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مکمل شرارت کے موڈ میں الیکشن کمیشن اس وقت، جس طرح سے وہ ڈیل کر رہا ہے پی ٹی آئی کو۔ بہرحال جی یہ تو تھی کہ الیکشن کمیشن نے اچھی خاصی ٹرولنگ کر دی پی ٹی آئی کے رہنماؤں بیچاروں کے ساتھ، کہ جس کا جو سکینڈل ہوتا رہا اس کے مطابق ان کو انتخابی نشان دیے گئے ہیں، کسی کو جوتا بھی دیا انہوں نے۔ بہرحال ایک شکوہ ضرور رہے گا میرا اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہوئے میں یہ کہہ دوں کہ جناب پی ٹی آئی کی بڑی خواہش تھی جی کہ کھمبا کا انتخابی نشان جو ہے وہ دیا جائے ان کو، کیونکہ اکثر یہ کہتے تھے جی کہ عمران خان کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تے جناب ووٹاں پہ جانیاں نے، تے نواز شریف تے مریم تے بلاول کوئی بھی جناب ان کے کھمبے کے برابر بھی نہیں مقابلہ کر سکتا، تو ان کو ضرور کھمبے کے انتخابی نشان دینے چاہیے تھے، کوئی 2-4 کوئی دے دیتے۔ لیکن خیر چلے جی، یہ میرا گلہ بہرحال آن دی ریکارڈ آ گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی۔ جناب یہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہے، یہ دونوں ہستیاں اب استعفے دے چکی ہیں۔ سپریم کورٹ کے آنے والے چیف جسٹس بھی تھے جناب اعجاز الاحسن صاحب، لیکن انہوں نے بھی استعفیٰ دیا۔ اب معاملہ کچھ یوں تھا کہ یہ اس قدر کیوں مجبور ہوئے کہ انہیں استعفے دینے پڑے، ورنہ ڈٹائی کی تو حدیں ختم ہو جاتی ہیں پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ان پر آ کر۔
باہر جگہ پر جناب یہ ڈٹے رہتے ہیں. وہ صدر علوی صاحب کو دیکھ لیں کہ جناب کوئی 2 کوڑی کی عزت نہیں بچی اس بندے کی, پھر بھی ادھر ہی براجمان چمٹا ہوا ہے جناب وہ کرسی کے ساتھ. چلے جو 2 مہینے 4 مہینے صدر پاکستان ہونے کے ناطے جو بھی سہولیات ملتی ہے ان فیسلٹیز سے جناب مستفید ہوا جائے تو ملک جائے باڑ میں, عزت گئی تیل لینے, ان کو کیا لگے. تو آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم آئی نگران حکومت آئی, لیکن وہ جناب بالکل چمٹ کے بیٹھے ہوئے کرسی کو جپھی ڈال کے بیٹھے ہیں. صدر صاحب چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنے والا جناب چیف جسٹس آف پاکستان ہو اور وہ جناب چھوڑ دے, اور وہ بھی پی ٹی آئی کا بندہ. بڑی یہ مجھ کو بھی بڑی حیرت ہوئی تھی ویسے ہی سے. پھر ہے جی کافی زیادہ اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس بات کا علم ہوا کہ جناب یہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر نقوی صاحب ہیں, انہوں نے جناب بڑا کوئی کام ڈال دیا. جس وقت ان کے کرش, ان کے جناب مسیحا, ان کے جناب فیوریٹ پرسنالٹی جو تھے عمران احمد خان نیازی صاحب, جو ان کی جناب فیملیز کے بھی وہ کرش ہیں ویسے یہ عمران خان صاحب. تو خیر جی ہر طرح کے وہ ساسو ماں والے بھی آپ سے کون سا بولا ہے بندیال صاحب, اور وہ تمام چکر بھی ویڈیوز بھی لیک ہو گئی تھی. اب یہ جو ججز صاحبان تھے, جس وقت پی ڈی ایم نے کوشش کی کہ وہ جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکال باہر پھینکے, اس وقت باجوہ صاحب نے ویسے اپنے طور تو کوشش کر لی تھی. وہ باتیں بعد میں نکلی کہ باجوہ صاحب نے بھی اندر کھاتے ضرور کوشش کی کہ جناب یہ تحریک کو بچا لیا جائے عدم اعتماد سے کسی طرح سے, اور کوئی جناب معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. لیکن تب ان جماعتوں نے پھر باجوہ صاحب کی بھی نہیں سنی, کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ پوری کوئی ایک چیف کا نام تو نہیں ہوتا. اور جس چیف نے جناب 5 سال گزار دی ہوں نا نوکری کرتے ہوئے, اس کا آخری سال لگا وہ, اس کو ویسے بھی پھر اتنی اہمیت نہیں ہوتی ادارے کے اندر. تو خیر جی بات کسی اور طرف جاری ہے. تو یہ جو 2 صاحبان تھے انہوں نے جناب باجوہ صاحب کا در کھٹکھٹایا, جا کر پیش ہوئے باجوہ صاحب کے آگے, جناب مائی باپ کچھ کریں, ہمارا لاڈلا جناب یہ تو پی ڈی ایم والے نکال دیں گے, کیونکہ ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ فوج تو ہو چکی ہے نیوٹرل, اور اب جناب سیاستدانوں نے بنا فوج کے پریشر کے تو کسی نے بھی ووٹ نہیں دینا عمران خان کو, ادھر سے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اب. تو سب کو پتہ تھا اس وقت تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی کافی زیادہ گر چکی ہوئی تھی, تو مہنگائی بھی ان کے دور میں بہت زیادہ ہوئی تھی, اور وہی معاملات ابھی تک خیر سدھار نہیں پائی پی ڈی ایم بھی اور نگران حکومت بھی. اس پہ بھی پھر کبھی ہر تفصیلات کو ڈسکس کریں گے. لیکن تب یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی نہیں تھی, ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آتی تو وہ کامیاب ہو جاتی, یہ بہت زیادہ اس بات کے چانسز تھے. تو تب ان 2 ججز صاحبان نے جناب باجوہ صاحب سے ملاقات کھڑکائی اور ان سے سفارشیں کرتے رہے کہ جناب ساڈے لاڈلے نو بچاؤ, ہمارے لاڈلے کو جناب آپ بچا لیں, کسی طریقے سے عمران احمد خان نیازی صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی سے نہ ہٹنا پڑے, جناب وہ ادھر ہی براجمان رہیں, کچھ کرو. مطلب یہ تھا ان کا. تو وہ جناب وہ باجوہ صاحب بھی پھر بڑے سیانے تھے, انہوں نے جناب وہ اس ملاقات کا جتنا بھی احوال تھا اس کے ایویڈنس اپنے پاس رکھ لیے. اور اب جب وہ ایویڈنس پھر آپ کو پتہ ہے اگر باجوہ صاحب کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کے پاس بھی ہیں. اگر فرد واحد کے پاس جو ثبوت ہوگا تو اس کے ادارے کے پاس نہیں ہوگا, ضرور ہوگا بااختیار لوگوں کے پاس اس سے شاید زیادہ ثبوت ہوں گے. باجوہ صاحب چاہتے یا نہ چاہتے وہ ثبوت تو اداروں کے پاس ہونے ہی تھے. تو اب جناب ان کی وہ بڑی مجبوری بن گئی کہ اگر وہ ملاقات اور وہ تمام ویڈیو کلپس ان ججز صاحبان کے اگر پبلک میں آ جاتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی عزت کا کیا بچتا. دھجیاں اڑ جاتی جناب, دھجیاں. ان کی ویسے بھی کوئی نہیں عزت کرتا, اور جب اس طرح کی پھر ویڈیو کلپس لیک ہو جائیں اور آپ جناب کہیں کہ اس کے بعد آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ خود استعفے دے کر نہ جاتے تو جناب اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف صدارتی ریفرنس کی طرح کا کوئی ریفرنس آ جانا تھا, یا سپریم کورٹ جوڈیشنل جو ان کی ہے کمیٹی اس میں جناب کارروائی ہو جانی تھی, وہاں پہ کوئی درخواستیں آ جانی تھی. اور ان ویڈیو کلپس کی روشنی میں جس طرح سے جسٹس مظاہر نقوی صاحب جناب کتوں والی کروا کے نکلے ہیں سپریم کورٹ سے, اپنی تمام کرپشنز اور اس طرح کے جتنے معاملات تھے تب تو ٹرک لیتے رہے, بعد میں جناب منتیں کرتے رہے, خط پہ خط لکھتے تھے چیف جسٹس کو بھی اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کو کہ اللہ دا نو جی میرے خلاف کارروائی نہ کریں, آپ مجھے بخش دیں مائی لارڈ, یہ کوئی بنتا ہی نہیں ہے کیس, میرے خلاف تفتیش ہی نہیں ہونی چاہیے. ویسے یہ بھی پی ٹی آئی اور جتنے بھی ان کے لوگ ہیں چاہے کسی بھی ادارے کے اندر ہوں, ان میں یہ بڑی بیماری پائی جاتی ہے. کوئی بھی ان کے خلاف آپ کیس کر لیں یا ان کا کہیں پہ بھی کوئی نام آ جائے تو جناب یہ اس کو فیس نہیں کرتے
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کوئی ثبوت ہے نہیں، کوئی صفائی ہے نہیں اپنے حق میں، تو اس لیے یہ ان کا مدعی ایک ہوتا ہے کہ بس یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف کارروائی بنتی نہیں ہے، ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اور بھائی اوروں سے تو آپ رسیدیں مانگتے پھرتے ہیں اپنی دفعہ، اور اپنے یہ حال ہیں آپ کے کہ آپ کسی چیز کو فیس ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہے جی اتنا سا مسئلہ تھا، اس لیے ہمارے نہ ہونے والے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی جناب بڑی کوئی بے عزت طریقے سے نکلنا پڑا ہے سپریم کورٹ کے اندر سے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ ایک ہی جگہ نہیں رہتی، طاقت بدلتی ہے۔ اللہ سب کو عروج بھی دیتا ہے اور زوال بھی دیتا ہے، اور سب اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کبھی بھی فیصلے نہ کریں۔ جو حق اور سچ ہو اس کا ساتھ دیں، جو جہاں پر حق پر نہ ہو اس کا ساتھ کبھی بھی نہ دیں، چاہے آپ جج ہیں، چاہے آپ فوجی ہیں، یا چاہے آپ سیاستدان ہیں، یا چاہے آپ عام آدمی ہیں۔ ہمیشہ ضمیر کے ساتھ فیصلہ کیا کیجیے۔